أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جو کہ استغفار کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں. نیکی کو نیکی سمجھ کر کتنے لوگ کر رہے ہیں, برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑنے والے کتنے لوگ ہو رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. زندگی اجتماعی سطح پر جو ہے ہمارے لیے کیسے ظالم حکمران جو ہے مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ ہم سوچ نہیں رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے کیا چاہ رہا ہے, کیا جو ہے ہمارے مطالبہ کر رہا ہے, ہم جو ہے سمجھتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, حالات کا جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے عذابات سے اگر بچنا ہے, چھوٹے چھوٹے عذابات سے بچنا ہے, تو ہم اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں. فائنل ڈیسیجن یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جو ہے کتنا دور بھاگ رہے ہیں, اتنا قریب ہونے کی ہمیں جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے, ضرورت ہو رہی ہے, ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو ہے ماضی میں جتنے عذابات دیے, اب جو عذابات ہو رہے ہیں یا پھر عذابات ہونے والے ہیں, اگر ان کو روکنا ہے عذابات جو ہونے والے ہیں, تو یہ چیز جو شریعت میں ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں آپ کو کرنا ہے, اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. اس کی پاکی و بڑائی, عظمت و بزرگی, تمام اس کی تعریف, توصیف, حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا, ہمیں سب سے اچھی مخلوق اشرف المخلوق بنایا, ہمیں انسان بنایا اور ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا. بیزبان میرا درود و سلام ہو تمام انبیاء پر, بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے اپنی زندگی امت کی طرف میں گزاری, امت کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرائی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ, میں آپ کے روبرو جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان دراصل سلگتا ہوا موضوع, یعنی کہ اللہ رب العالمین کا قانون عذاب جو ہے, یہ زلزلے دنیا میں کیوں آتے ہیں, یہ طوفان کیوں آتے ہیں, یہ سیلاب کیوں آتے ہیں, یہ دراصل یہ انسانوں کی غفلت یا انسانوں کی گناہیں یا انسانوں کی سرکشی کے طور پر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں, وہ آیتوں میں دراصل یہ آیتیں سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں. 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے روبرو تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہم دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أُمَمًا مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی جی, ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے, بس ہم نے انہیں مصیبتوں اور نقصان دیا, یعنی مصیبتوں میں مبتلا کیا, شاید کہ وہ کیا کریں, گر گڑائیں. یتضرعون, شاید کہ وہ شرمندہ ہو, پشیمان ہو, شاید کہ وہ گر گڑائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا, اور جب ان پر عذاب آیا تو وہ جب گڑ گڑانے لگے, اور یہاں کے ان کے جب وہ گڑ گڑانے نہیں لگے, وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے, دراصل ان کے دل کیا ہو گئے, سخت ہو گئے تھے. اور زین لهم الشیطان, اور شیطان نے ان کے اعمالوں کو مزین کر دیا تھا, یعنی وہ جو بھی کرتے اپنے آپ میں یہ سوچتے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں, دراصل اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش ہے, راضی ہے. یہ دراصل ایک شیطان کا ایک ہتھکنڈا ہوا کرتا ہے. ایک شیطان کی تدبیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ شیطان ہر برے اعمال کو مزین کر پیش کرتا ہے, خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے, گناہ کو بھی اچھا سمجھ کر کرتا ہے, بدعت کو بھی سنت سمجھ کر کرنے کی شیطان پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان جو ہے اس کے ہتھ کنڈے میں آ جاتا ہے. جو ان کے شیطانوں وہ جو کر رہے ہیں ان اعمالوں کو شیطان نے کیا کیا, مزین کر پیش کیا. فلما نسوا ما ذکروا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, کہ جب انہوں نے ہمیں بلا دیا, یعنی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب وہ بستی والوں نے ہمیں بلا دیا, ہم نے ان کے لیے بہت سارے نعمتوں کے دروازے کھول دیے, اور حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة, یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے, وہ اترانے لگ گئے, یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے, اس میں مگن ہو گئے, یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, تو وہ کیا ہو گئے, حیرت زدہ ہو گئے, تو کیا ہو گئے, مایوس زدہ ہو گئے.
کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں عطا کی، یہ کیوں عطا کی، میں اس کو سامنے آگے چل کے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فقطع دابر القوم، تو اس قوم کی کیا ہے، جڑیں کاٹ دی گئی۔ کیا کاٹ دی گئی؟ جڑیں کاٹ دی گئی، جس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا اپنے آپ پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریف، تمام کی تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لاق و زیبا ہے، جو تمام تر جو ہے عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ ان 3 آیتوں میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا سورۃ الانعام کی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو عذابات دیتا ہے مہلت دے کر یا پھر ان کے اعمال پر مد نظر رکھتے ہوئے گرفت کرتا ہے۔ دراصل دیکھیے ہمارے اور آپ کے اعمال، جو بھی اعمال ہے، چاہے وہ بڑے اعمال، چھوٹے اعمال، بڑی نیکی، چھوٹی نیکی، جزا و سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ جزا و سزا آخرت میں وہاں پر ٹھکانہ ہمارا موجود ہے، وہاں پر ہمیں ملنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دنیا میں عذابات اللہ رب العالمین شکلوں میں، صورتوں میں دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم جیسے گنہگار انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ تم جو کام کر رہے ہو، جو تم بدعمالیاں کر رہے ہو، اس کا مد نظر، اس کا مد مقابل کیا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین عذابات سے دوچار کرے گا۔ تو لہذا انسان جب سرکش ہو جاتا ہے، انسان جب حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے دنیا زمین میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہیں کرنے لگتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں جب زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو وہ کیا کرتے ہیں، عذاب کے لیے دعوت دیتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں عذاب کے لیے اللہ رب العالمین سے کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے کیا کہا منافقوں کے سلسلے میں کہ انہیں 2 بار عذاب دیا جائے گا، سنعذبهم مرتين، کہ ہم قریب انہیں 2 عذابات دیں گے، اور کیا ہے ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، ثم يردون الى عذاب عظیم، اور ہمیں کہاں لوٹائیں گے، عذاب عظیم کی طرف، یعنی جو دہکتی ہوئی عذاب ہے جو منافقوں کے لیے ان فی الدرک الاسفل میں جو ان کے لیے جگہ ہے، وہ تو عذاب ان کے لیے بڑا ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب یہاں پر بھی ہے، یعنی 2 عذابیں انہیں دنیا میں بھی دینے والا ہے کہہ کر اللہ رب العالمین نے انہیں متنبہ کیا۔ اور اسی لیے حضرات ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی عذابات، چھوٹے چھوٹے عذابات جو بھی آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمارے لیے رحمت بن کے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب کو عذاب سمجھتے ہیں، لیکن عذاب دراصل ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، رحمت ہوتے ہیں۔ رحمت اس لیے کہ ہم اس عذاب کا لقمہ بننے کے بعد کیا اس غفلت سے بیدار ہوتے ہیں یا نہیں؟ جو ہم غفلت میں، نیند میں سو رہے ہیں، گناہوں میں مگن ہیں، معصیتوں میں مگن ہیں، نافرمانیوں میں مگن ہیں، ہماری زندگی جیسی گزر رہی ہے، بس اسی کو گزار رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، گناہوں میں بیت رہی ہے، فجر کی نماز نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں جو ہے استغفار نہیں ہے، تو لہذا جو ہے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ایسے عذابات سے ہمیں دوچار کرتا ہے تاکہ انسان متنبہ ہو جائے، کہ انسان متنبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں آگاہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کہ تم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری طرف لوٹو، لعلہم یرجعون، ہماری طرف رجوع کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بے شمار مقامات پر جو ہے لعلہم یرجعون کا جو ہے لفظ استعمال کیا تاکہ تم لوٹو، اور کئی امتیں جو اس سے پہلے گزری ان پر بھی چھوٹے چھوٹے عذابات دیے، تو یہی کہا کہ ہم نے پہلے انہیں مہلت دی، شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنا بڑا عذاب بھی جو ہے اس دنیا میں نازل کیا۔ تو لہٰذا میں آگے چلتے ہوئے اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ تو لہٰذا حضرات انجام کے لحاظ سے اگر سوچا جائے تو یہ عذابات کیا ہے، ہمارے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اچھائی کو اور برائی کو، یعنی اچھائی دے کر، خیر دے کر
بھی آزماتے ہیں اور شر دے کر بھی یعنی چھین کر بھی آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں, نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے, اور اچھائی دے کر بھی آزماتا ہے, اور برائی کو برائی سمجھ کر جو ہے اللہ رب العالمین سے کتنا جو ہے قریب ہوتا ہے بندہ. دراصل وہ آزمانے کے طور پر اللہ رب العالمین آزماتا ہے بندوں کو, اچھائی دے کر بھی آزماتا ہے, برائی میں مبتلا کر بھی آزماتا ہے. گناہوں میں کتنا معصیتوں میں ڈوبنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے کتنا تک بندہ قریب ہوتا ہے, یہ اللہ رب العالمین ہم سے دریافت کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے کہ لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ ہماری طرف لوٹے, شاید کہ ہماری طرف لگ پے اور اسی طرح ہماری طرف رجوع ہو جائیں. اس دنیا میں معصیتوں میں گناہوں میں مبتلا کرنے والے ایسے کئی افراد ہیں جو کہ اپنی زندگی میں بس یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے خوشنما ہے, وہ جو گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اچھا سمجھ کر جو ہے وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, جو تمہیں نعمتیں جو ملتی ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس میں تم کتنا شکر ادا کرتے ہو, اور تمہارے ساتھ جو شر کے حادثات ہوتے ہیں تم اس میں کتنا صبر کرتے ہو. یہ دو چیز اللہ رب العالمین ہم سے آزماتا ہے, اچھی چیز دے کر بھی, مال دے کر بھی آزما رہا ہے اور اولاد دے کر بھی آزما رہا ہے. تو لہٰذا یہ کیا بستی والے, کیا لوگ ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے طریقہ کار یعنی اللہ رب العالمین کے قانون کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے تو کیوں دی ہے, کیوں دی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کیا کہا کہ اسی کے لیے کہ ہم نے تمہیں موت و حیات اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کر ہمارے پاس آتا ہو. تو اچھے اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے ایسے طور پر ملاقات کریں کہ ہمارے پاس اچھے اعمال کا کیا ہو, ذخیرہ ہو. اور اسی لیے حضرات عذابات کیوں آتے ہیں اس دنیا میں, عذابات اس دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے سورہ عنکبوت میں اس کا تذکرہ کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا, وَكُلًّا أَخَذْنَاهُمْ بِظُلْمٍ وَكُلًّا أَخَذْنَاهُم بِذَنبٍ, کہا کہ ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہ کے پاداشوں میں جو ہے گرفت میں پکڑا. ان میں سے کیسا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا؟ سب سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ کیا, قوم عاد کا تذکرہ کیا, قوم سمود کا تذکرہ کیا, دوسری بات قوم سمود کا تذکرہ کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم لوط کا تذکرہ کیا. یہ تین قومیں ایک کے بعد ایک دیگر آئی. اس کے بعد قارون کا تذکرہ کیا کہ وہ مال حاصل کرنے کے بعد کیسا اکڑا تھا, کیسے فخر کر رہا تھا, اس کے اتنے خزانے تھے کہ صرف کنجیاں جو ہے کہیں اونٹوں میں وہ لادا کرتا تھا, صرف کنجیاں. تو خزانے کا تو جو ہے آپ علم نہیں رکھ سکتے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خزانہ اس کے پاس کتنا تھا. تو اگر وہ شکر کرتا تو اللہ رب العالمین اس کے بعد اس کو جو ہے جزا و سزا جو ہے جزا دیتا تھا, اچھا جزا. لیکن انہیں کیا کیا, فخر کیا. اس نے کیا سمجھا کہ سب تمام چیزیں کیا ہے میری جانب سے کہہ کر کیا ہے زمین میں اللہ رب العالمین نے اس کو دھسا دیا. تو لہٰذا جو ہے اللہ رب العالمین کے چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں. اللہ رب العالمین نے ان تینوں کا تذکرہ کیا. جیسے عذابات, سب سے پہلی چیز قوم عاد کو جو ہے طوفان سے جو ہے دردناک عذاب دے دیا. اس کے بعد سمود کو کیا کیا, اللہ رب العالمین نے ایک چیخ کے ذریعے, ایک پکار کے ذریعے جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا. تیسری چیز قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا, ایسا اٹھایا اور ایسا دے مار دیا. یعنی کہ پوری قوم ایسا اوپر جانے کے بعد ایسے گر گئی, زمین میں غرق کر دیا انہیں. طوفان زمین میں غرق کر دیا, جیسے ارتھکویک آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, اس میں زمین میں دھس جاتے ہیں, ویسا اس نے اٹھایا اور غرق کر دیا. ان کے عذاب بھی ویسا ہی تھا, نہیں یعنی ان کی سزا ویسی تھی جس کی وجہ سے سزا بھی ویسی ہی تھی. تو لہذا دون العذاب الاکبر, یعنی وہ تو عذاب ہے ہی, یہ دنیا میں عذابات اللہ رب العالمین دیتا ہے. کس لیے؟ یہ ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں, یہ ہمارے لیے متنبہ ہونے کے لیے, ہمارے لیے عبرت کے سامان ہے. یہ ان تینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد, یہ چاروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا, انہوں نے جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کیا, میں نے انہیں عذاب دے کر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. لہٰذا یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے جس کی وجہ سے انہیں عذابات سے دوچار ہونا پڑا. تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے قانون ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہر طریقے سے آزماتا ہے, اس کے بعد جو ہے اپنے عذابات مسلط کر دیتا ہے تا شاید کہ لوگ جو ہے سدھر جائے. یہ اللہ رب العالمین مہلت بھی دیتا ہے
کہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار کتنا بنیں گے، تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں اللہ کا کھاتے ہوئے، اس دنیا میں اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہوئے شکر گزاری کا کتنا عادی ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ معصیتوں میں زندگی گزارنے ہوئے، نافرمانی زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین کے عذابات کو کیا کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے، کہ اللہ ہمیں عذاب دے کہہ کر جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ تو لہذا حضرات اس دنیا میں اللہ رب العالمین جو ہے عذابات دیتا ہے، اچانک بھی عذابات آ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسا کئی مرتبہ بھی ہوا، آپ دیکھیے کچھ دن پہلے جو ہے سیریا میں اور ترکی میں کیا وہ لوگوں کو علم تھا کہ جو ہے ان کے دن ایک دن ان کے پاس جو ہے عذاب آئے گا، ایک دن ان کے پاس زلزلہ آئے گا، کتنے ایسے معصوم جانیں چلے گئی، کتنے لوگ جو ہے زمین میں دھس چکے، کتنے لوگ جو ہے بچ کر باہر نکلے۔ یہ کیوں بچ کر باہر نکالا اللہ رب العالمین؟ یہ دراصل اسی کی گھڑی ہے، دراصل اسی کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں کیا کرنا چاہ رہا ہے، عبرت کا سامان ہمارے لیے مہیا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اچانک جو ہے عذابات دیتا ہے، جیسا کہ قانون عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، افامن اہل القری ان یاتی بیاتا وهم نائمون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے پاس عذاب آئیں گے جب وہ اپنے نرم نرم بستروں میں سوئے ہوئے ہوں گے؟ کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، یا پھر انہوں سوئے ہوئے رہیں گے، یا پھر یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے عذاب دن میں بھی نازل کر سکتا ہے جبکہ یہ کھیل رہے ہوں گے، وہم یلعبون، جبکہ یہ کھیل رہے ہوں گے۔ افامن مکر اللہ، کیا یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے، بے خوف ہو گئے، بے ڈر ہو گئے اللہ رب العالمین کے تدبیر سے؟ حقیقت میں دراصل وہی لوگ بے خوف ہوں گے الا الخاسرون، جو خاص گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے تدبیر سے۔ تو لہٰذا جو ہے کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں ہم سو رہے اٹھ رہے ہیں رات میں کیا عذاب آئے گا، ایسے بستی والے بھی گزر چکے ہیں دنیا میں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین متنبہ کر رہا ہے کہ دنیا میں عذاب کسی بھی سچویشن میں، کیسی بھی حالت میں جو ہے اللہ رب العالمین عذاب کو مسلط کر سکتا ہے۔ وہ تم شعور نہیں رکھ سکتے، وہ تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین اپنے طور پر کس جگہ کس بستی پر عذاب نازل کرے گا، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی پر بھی عذاب ڈال سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جو ہے فائنل عذاب جب دیتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذابات۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہا کیا قرآن مجید میں، سورۃ السجدہ جو کہ عام طور پر جمعہ کے دن فجر میں پڑھی جاتی ہے، الف لام میم کہہ کر، تو جو ہے ان میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ہم بضرور جو ہے لوگوں کو عذاب دیں گے، چھوٹے چھوٹے عذابات، وہ دون العذاب الاکبر، وہ عذاب کو چھوڑ کر، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کو چھوڑ کر، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ جائے، شاید کہ وہ گناہوں سے رک جائے، شاید کہ وہ معصیتوں سے رک جائے، شاید کہ وہ نافرمانیوں سے رک جائے، ہماری طرف لوٹ آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کئی بار متنبہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہم یہ نہ سوچے کہ ہم جیسا زندگی گزار رہے ہیں ہماری موت آ جائے گی چلے جائیں گے، ہم تو ایمان والے ہیں کیسے بھی جنت ملے گی، بلکہ نہیں، اللہ رب العالمین اگر سزا دینے پر آئے تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے عذاب دے کر ہی رہتا ہے، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ یہ چھوٹے عذابات کا تذکرہ کیسا ہے کہ کسی کو امراض میں ڈال دیا، کسی کو امراض میں مسلط کر دیا، کسی کو بیماری میں مسلط کر دیا، کسی کو جو ہے قرض میں مبتلا کر دیا، وہ بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذابات جو ملک میں جو ہے ایسے حکمران، جابر حکمران کو مسلط کر دیا، یہ سب ہمارے لیے اجتماعی سطح پر جو ہے عذاب کے مانند ہے۔ یہ بھی چیز، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہے، یہ زلزلے کا آنا، طوفان کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے عذابات ہے۔ شاید کہ تم لوٹو، شاید کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے رجوع ہو جاؤ۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ رب العالمین کا قانون عذاب ہے یہ چیز۔ میں نے ایک آیت خود میں مسنہ میں یہ بھی ذکر کیا کہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کا ایک قانون عذاب یہ بھی ہے کہ قانون استدراج، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے سے پہلے مہلت ضرور دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ رب العالمین
इंसान कितना आज आजिज़ी तौर पर ये समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अच्छे से नवाज रहा है, कि हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे से राजी है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे से खुश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे महबूब समझता है, इसलिए मुझे दुनिया तौर की सब माल मुझे दे रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे जो है जमीन जायदाद दे रहा है, मुझे गाड़ियां बंगले बनाने की तौफीक कर रहा है। ये सब चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनहगार को भी दे रहा है। ये आप जान लीजिए। मोमिन और काफिर में फर्क करने के लिए आप समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को नवाजने के साथ साथ एक काफिर को भी क्यों नवाज रहा है? काफिर को इसलिए नवाज रहा है ताकि उसके लिए आखिरत में कोई चीज नहीं है। एक काफिर अगर इस दुनिया में एक मस्जिद के लिए एक कुरान भी जो है लाकर रख दे, एक काफिर अपने सोचने में, कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसा भी होता है जो कि उसके हाथ के नीचे जो मुसलमान आदमी काम करता है उससे कहता है कि जा तू अपने मस्जिद में जो है कुछ कुरान मजीद के नुस्खे रख दे, कुछ पारे रख दे, तो ये चीज उसके लिए कैसी है? उसका ये बदला दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता करता है, और ईमान की बुनियाद पर, कुफ्र की बुनियाद पर उसको अज़ाब नार में हमेशा के लिए क्या कर देता है? जहन्नम रसीद कर देता है। तो लिहाजा मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली यही चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मोहलत देता है, ढील देता है अपने बंदों को। इस्तिदराज का मतलब वही है फलम्मा नसू, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसलिए तज़किरा मैंने खुतबे मसना की एक आयत में किया था कि अल्लाह रब, लोग ये समझते हैं, लोग ये भुला बैठते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को। जब लोग भुला बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? फतहना अलैकुम अब्वाबल खैर, तो अब्वाब कुल्ल शै, हमने तरह तरह के उनके लिए नेमतों का दरवाजा क्या है? खोल दिया। ये क्यों खोल दिया? इंसान समझ रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर रहा है कि गुनहगारों को भी मैं नवाज रहा हूं। ये गुनाहों की बदौलत है। तुम जो इतरा रहे हो जमीन में सरकशी करते हुए, शायद कि तुम एक ना एक दिन जो है उस चीज जो तुम्हारे अता की गई है उस पर शुक्र गुजारी कर कर, और जो है उस पर कितना तुम आमदा उस पर रहकर शुक्र गुजारी करते हो, या फिर मेरी नाफरमानी के तौर पर जिंदगी गुजारते हो। इंसान आज कितना ना समझदार है, ये नहीं समझता कि जो उसका माल लग रहा है, उसका जो माल लग रहा है और उसके जो चीज कारकर्दगी के साथ जो चीज आने वाली है आखिरत के लिए, वो क्या तैयार कर रहा है अपना तोशा, वो चीज समझ नहीं रहा है, बस बेतहाशा खर्च कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि सही माल को सही तौर पर कैसा खर्च करना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी तज़किरा किया कि फलम्मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अबवाब कुल्ल शै, कि हमने हर चीज, हर नेमत इनके लिए खोल दी। जब ये नेमतों में मगन हो गए, हमने अज़ाबात में गिरफ्त कर लिया। हम भी अगर जो है इन चीजों में मगन होकर, इन्हीं जो है माल में, दौलत में, ऐशोआराम में मगन होकर हम भी अगर मगन हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐन वक्त पर जो है हमें भी अजाब दे सकता है। और इसी का तज़किरा, इस्तिदराज का, ये मोहलत देने का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह भी किया। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अफहसिब अन्नमा नुमिद्दु बिही मालन व बनीन नुसारियुम फिल खैरात बल ला यशउरून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया कि क्या ये गुमान कर रहे हैं जो माल में हम इनके बरकत दे रहे हैं, जो औलाद में हम इनके बरकत दे रहे हैं, नुसारियुम फिल खैरात, हम इनको दुनिया की पूरी दौलत इनके सामने रख दे रहे हैं, तो क्या ये समझ नहीं रहे हैं? क्या गाफिल हो चुके हैं ये चीज पाकर? ये चीज को पाने के बाद ये चीज को कितना जो है शुक्र गुजारी के साथ रखते हैं, समझना। यानी गुमान कर रहे हैं ये लोग कि तमाम की तमाम यही है, माल और औलाद यही है क्या? बरकत देने का बदल ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो है राजी हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक आजमाइश भी है, तो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब चीजें हमें क्या कर रहा है? आजमाने के तौर पर रख रहा है। और आखिर का जुमला देखिए, वहुम यशउरून, बल्कि हकीकत में वो क्या कर रहे हैं? शऊर नहीं रख रहे, समझ नहीं रख रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क्यों नवाज रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नवाज रहा है इतना। तो लिहाजा जो है इस कानून इस्तिदराज को भी हम समझने की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन चीजों को देखकर हमसे कितना जो है आजमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में कई सूरतों में, कई शक्लों में अजाब दे सकता है। कई अमराज के जरिए, जैसे मैंने अपने सामने कहा, अमराज के जरिए, जलजलों के जरिए, तूफान के जरिए अजाबात दे सकता है, सैलाब के जरिए अजाब दे सकता है। ये क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया दूसरी जगह पर, फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्री सयुज़ीबहुम अज़ाबुन फितना,
کہ اللہ رب العالمین عذاب العظیم کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بات کو اگر مخالف کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیر میں اہل علم میں، تفسیر والے کیا لکھتے ہیں اہل علم، اس فتنے کے سبب، اس فتنے سے آیا مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، سنتوں کو پس پشت ڈال دینا، ایسے ہی اپنی زندگی گزار دینا۔ تو اس کا مد نظر اس کا بال اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے یا پھر عذاب عظیم میں، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو اس فتنے کی جو تشریح اہل علم نے کی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو زلزلہ، بعض اہل علم نے کیا کہا؟ زلزلے سے جو ہے اس کی تعبیر کی، اور دوسرے اہل علم نے، بعض اہل علم نے کیا کہا؟ اس کے طوفان کہا، اور بعض اہل علم نے کیا کہا؟ جو ہے یہ جو ظالم حکمران تم پر مسلط کیے جاتے ہیں یہ تمہارے لیے، تمہارے عبرت کے طور پر کہ شاید کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہونے والے بنو۔ تو لہٰذا عذابات کئی صورتوں میں جو ہے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرات اللہ جب چاہے جس سے چاہے عذابات بھی لے سکتا ہے، اللہ جب چاہے جس سے چاہے عذاب کا جو ہے لقمہ بنا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ابراہ کا جو لشکر تھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے والا تھا، جو پرندے ابابیل کے جو پرندے اپنے چونچ میں پتھریاں کنکریاں لے کر آئے، وہ کیا تھے؟ وہ تمام کے تمام ہتھیوں پر گرے اور تمام کے تمام جو ہے کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہوں گے۔ کیسے ہو گئے؟ فارسلنا علیہم، یا کیا اللہ رب العالمین الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، ایک دم ریزہ ریزہ مٹی جیسے بھوسا ہو جاتے ہیں لوگ، ویسے بھوسے کے مانند ہو گئے لوگ۔ تو اللہ رب العالمین نے ابابیل جیسے پرندوں سے کام لیا۔ اور اسی طریقے سے جو قوم فرعون کی قوم تھی، جو آل فرعون پر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے جو ہے عذابات کو نازل کیا، شاید کہ ایک دو مرتبہ میں وہ سنبھل جائے، سدھر جائے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کی معصیتوں میں وہ اتنا اکڑا ہوا تھا، وہ قوم بھی اتنا سرکش ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جو ہے طوفان کا تذکرہ کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کہ ہم نے انہیں پہلے طوفان میں جو ہے مبتلا کیا، اس کے بعد شاید کہ وہ سدھر جائے، لیکن پھر بھی نہیں سدھرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے اور عذابات دیے۔ سب سے پہلا عذاب کیا دیا اللہ رب العالمین نے؟ انہیں جو ہے طوفان میں مبتلا کرنے کے بعد، اس کے بعد قمل یعنی کھٹمل، ان کے جو ہے پورے گھروں میں کھٹملیں، پورے بستی میں کھٹمل جو ہے پھیل گئے، یہ عذاب ان کے لیے مسلط کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ وَالضَّفَادِعَ، اور کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ مینڈک، ان کے کھانوں میں مینڈک، ان کے پینے میں مینڈک، ان کے ہر چیز میں جو ہے مینڈک جو ہے مسلط کر دیا۔ یہ بھی عذاب سے کم نہیں تھا، عذاب تھا ان کے لیے۔ اور اسی طرح والدم، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے کھانے پینے کے اجزاء میں ایسا خون بھر دیا تھا، جب بھی کوئی چیز ہٹاتے تو جو ہے خون ہی خون نظر آتا، یہ بھی جو ہے ان کے لیے عذاب تھا۔ اور اسی طریقے سے والجراد، کہ انہیں ٹڈی در فوج ایسے مسلط کر دیے کہ وہ ایک مارتے تو 5 نکل کر آتے، تو ایسے جو ہے ٹڈی در فوج انہیں مسلط کر دیا، ان کے کھانوں میں ٹڈیاں جو ہے فوج در فوج آنے لگے۔ یہ بھی عذاب سے جو ہے کم نہ تھا، یہ بھی عذاب ہی تھا ان کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسے انہیں جو ہے طرح طرح کے عذابات دیے، یہ پھر بھی نہ سنا، فَأَغْرَقْنَا، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ ان کی قوم نے بنی اسرائیل کے سامنے انہیں رسوا ہونا پڑا، فرعون اس کے لشکر کو جو ہے رسوا ہونا پڑا۔ آخر میں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور وہ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے، تمام کے تمام جو فرعون اور اس کے فرعون کے جو ماننے والے تھے حامان وغیرہ، سب کے سب کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے چھوٹے چھوٹے عذابات اس لیے دیتا ہے تاکہ ہماری عبرت کے لیے، تاکہ ہم سمجھ جائے، تاکہ ہم سدھر جائے، اس مقصد زندگی کو پہچان سکے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، معصیتیں گناہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تم کتنے اچھے نیک صالح اعمال کر کر ہمارے پاس لوٹے ہو۔ حضرات گرامی، 5 منٹ کچھ بچے والے ہیں، اس میں جو ہے میں آپ کے سامنے تدابیر جو ہے بتانا چاہوں گا، جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عذابوں کا بھی تذکرہ کیا، اس کے ساتھ جو ہے تدابیر بھی بتائی، ان عذابات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس دنیا میں اگر ہمیں جینا ہے، عذابات سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے ایسے معاشرے میں، ایسے جو ہے سوسائٹی میں، ایسے بستی میں جو ہے
ایسے حضرات موجود ہو جو کہ صالح یعنی مصلح یعنی جو معاشرے میں اصلاح پسند لوگ جسے کہتے ہیں، جو صلاح چاہنے والے لوگ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لوگ جو ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر جب تک موجود ہے، جس سوسائٹی میں موجود ہے، جس سماج میں موجود ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر کبھی عذاب نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو ہے قانون ہے کہ جس بستی میں وما كان اهل، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، وما كان ربك ليهلك اهل القرى بظلم واهلها مصلحون، کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے بستی میں، ایسے معاشرے میں عذاب کو مسلط نہیں کرتا جبکہ وہاں کے رہنے والے، جبکہ وہ بستی والے، جبکہ وہ گاؤں والے مصلح ہو یعنی اصلاح پسند ہو، سفید کو سفید بولنے والے ہو، کالے کو کالا بولنے والے ہو، سنت کو سنت بولنے والے ہو، بدعت کو بدعت بولنے والے ہو، شریعت کو شریعت بولنے والے ہو، انصاف کو انصاف بولنے والے ہو، ظلم کو ظلم بولنے والے ہو، ایمان کو ایمان بولنے والے ہو، بے ایمانی کو بے ایمانی ثابت کرنے والے ہو۔ تو لہٰذا ایسے ہی افراد ہیں۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں آج ہم لوگ کہ کوئی ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے، کوئی ہمیں نیکی کے کام پر جو ہے آمدہ کر رہا ہے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے۔ ہمیں جو شخص نماز کی طرف راغب کرنے والا ہوتا ہے وہ شخص ہمیں کیا ہے، برا نظر آتا ہے۔ ہمیں جو شخص نیکی کی طرف راغب کرتا ہے ہمیں وہ شخص برا نظر آتا ہے۔ ہمیں جو ہے استعمال کرنے میں جو ہے ہمارے لیے ساتھ دیتا ہے ہمیں وہ شخص آج برا لگتا ہے۔ ہمیں دینداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو شخص ہمارے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے۔ یاد رکھیے ایسے ہی شخصوں سے آج یہ دنیا جو ہے قائم ہے، ایسی سوسائٹی قائم ہے جہاں کے مصلح افراد، جہاں کے صلاح پسند افراد جو ہے موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ اسی جگہ پر امن قائم رکھا، سلامتی قائم رکھا۔ ایسے ہی افراد ہیں، ایسے ہی شخصیتیں ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے متقی پرہیزگار ہیں، اور مومنوں کی صفت بھی یہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے عذابات سے بچنے کے لیے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مومن حضرات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کامل ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے عذابات سے ڈرنے والے مشفق بندے میرے وہی ہیں جو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ارشاد فرمایا۔ تو لہذا جو ہے ایسے صلاح پسند افراد جس معاشرے میں ہو وہاں پر جو ہے بیت عذاب اللہ رب العالمین کبھی نازل نہیں کرتا۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین جو ہے استغفار کرنے والوں کو، استغفار جس معاشرے میں استغفار کرنے والوں کی کثرت سے زیادہ تر تعداد موجود ہو، اللہ رب العالمین وہاں پر بھی جو ہے عذابات کو مسلط نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، جب اس میں رسول موجود ہے، اللہ رب العالمین اس رسول کو کیا کرتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایک پہلی چیز، یا تو بلا لیتا ہے یا پھر اس بستی سے کہیں دور بھیجا دیتا ہے تاکہ اس بستی پر جو ہے عذابات ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا تذکرہ کیسا کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العالمین جو ہے ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں ہیں، یعنی نبی اس میں ہیں تو عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، دوسری چیز، ایک تو نبی کا موجود ہونا، اگر عذابات آنا ہے تو نبی کا موجود ہونا، نبی کی غیر موجودگی میں نبی موجود نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر عذاب بھی نہیں آنا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ رب العالمین کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم اس بستی پر عذاب نہیں دیں گے جہاں کے جو ہے ماننے والے استغفار طلب کرنے والے ہو، استغفار کثرت سے کرنے والے ہو۔ استغفار پر اگر بولنے بیٹھ جائے تو جو ہے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کافی طویل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے جو ہے ہر کام میں ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمارے کام میں استغفار ہونا چاہیے، ہر طریقے سے ہمیں استغفار جو ہے ہمیں کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری چیز، اللہ رب العالمین سے جو ہے ہمیں جو کیے ہوئے گناہوں پر گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے کہ ہمارا گڑ گڑانا اللہ رب العالمین کو جو ہے بے انتہا پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ جب ہم انہیں مصیبت سے دوچار کرتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں دیتے ہیں، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے کیا مانگ رہا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین کے جناب میں گڑ گڑائیں، اس سے مانگے
کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے خیر کے فیصلے عطا فرما. یہ جو زلزلے جو طوفانیں آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے حفاظت فرما کہہ کر جو ہے دعا کرنا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سے مطالب ہے, یعنی ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے گڑ گڑائے. ہم سوچے کہ اجتماعی سطح پر ہم حضراتوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ استغفار کر رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں, نیکی کو نیکی سمجھ کر کتنے لوگ کر رہے ہیں, برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑنے والے کتنے لوگ ہو رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. زندگی اجتماعی سطح پر جو ہے ہمارے لیے کیسے ظالم حکمران جو ہے مسلط کر دیے گئے ہیں, یہ ہم سوچ نہیں رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے کیا چاہ رہا ہے, کیا جو ہے ہمارے مطالبہ کر رہا ہے, ہم جو ہے سمجھتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, حالات کا جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے عذابات سے اگر بچنا ہے, چھوٹے چھوٹے عذابات سے بچنا ہے, تو ہم اللہ رب العالمین سے رجوع ہو. فائنل ڈیسیجن یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جو ہے کتنا دور بھاگ رہے ہیں, اتنا قریب ہونے کی ہمیں جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے, ضرورت ہو رہی ہے, ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو ہے ماضی میں جتنے عذابات دیے, اب جو عذابات ہو رہے ہیں یا پھر عذابات ہونے والے ہیں, اگر ان کو روکنا ہے عذابات جو ہونے والے ہیں, تو یہ چیز جو شریعت میں ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں آپ کو کرنا ہے, اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین مجھے کہنے والے کو, آپ حضرات سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں زندگی گزارنے والا بنائے. زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں. وہ جو زلزلے آئے اللہ رب العالمین ان سب کی جو حفاظت فرمائے, ان سب کو جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی, ایک چھوٹا سا جو ہے ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھوں گا. یہ بازو کی جو زمین آپ کے روبرو جو ہے وہ خریدی گئی ہے 32 لاکھ میں, تو جو ہے 6 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں, اور جو ہے 26 لاکھ روپے پھر بھی ادا کرنا باقی ہے. آپ جیسے اہل خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جیسے اہل خیر حضرات جو ہے اس کارکرم میں, اس اللہ کے گھر میں جو ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کر عند اللہ ماجور بنے, اور جو ہے عند الناس مشکور بنے, کہ اللہ رب العالمین کے ذریعے ان کے نزدیک ایسے ہی چیزیں کام آنے والی بنے گی, ایسے ہی جو ہے مال ہمارا کام آنے والا بنے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم ناظرین اکرام, مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وے ٹو منہج سلف کو سبسکرائب کریں اور ضرور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرا.